دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی. اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو, ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہ ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آتے جا کہتے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتا ہے عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جا کر. میں کہ پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ بےچارے, مطلب ہمیں تو پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے یہ. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے. تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتا ہے نہیں, اچھا پوچھتا ہے, اچھا چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہ چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائے. پھر پتہ کرنے گئے, کوئی کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے شام مغرب سے پہلے. ہاں, اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا. انہوں نے جو پتہ کرنے گیا واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. اب جو رپورٹ آئی ہے, جو پبلک کی ہوئی ہے, یہ ایک مذاق ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا, آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا. اس کے اندر صرف کلینکل, یعنی ایک کلینکل ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے, وہ بھی نہیں بتا رہے, وہ ڈائگنوز نہیں بتایا ہوا. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں, اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے. وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ. اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے, اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتا, جی اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا, اس کو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کہے گا, اس کا کیا قصور ہے. اس سے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے, تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے, تو انہوں نے سیٹسفیکشن, تو یہی ہمیں پتا تھا, یہی فکر تھی, اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں, ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا ہے, مجھے افسوس ہوا. میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے. کوئی ڈاکٹر نے لکھی ہے, سرکاری رپورٹ ہے, جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. سرکاری ملازمین ایسی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے, ہم تو اتنے عرصے سے یہ ان کی باتیں سنے. جھوٹ, اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچئے کہ کوئی ہماری موریلٹی, ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ہمارا ڈاکٹر جانے دو, صرف ایک ڈاکٹر جو, مگر اچھا پھر جو ڈاکٹر عاصم کا اور نہیں ہاسپٹل اس کے بغیر ہو. اچھا جو ٹیکہ لگایا ہے, یہ ٹیکہ ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے. شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی, کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکہ ہے نا, یہ ایسی نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے. یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکہ لگایا, زہر کا ٹیکہ لگایا, کیا لگایا, ہمیں نہیں پتا. کیونکہ یہ کیپیبل ہے, یہ مارتے, آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا, ہمیں نہیں پتا.
ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں. مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا, اب میں جاتے ایک منٹ کا اور بات سمجھ آ گئی, ہمیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ, میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے؟ 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے, ڈر کس چیز کا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا, میں نے اب ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا, سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی, کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر. نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا, کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کو جیل میں سن رہے, آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے. ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو, ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے, یہ نہ سمجھے خان, ان کا خیال ہے کریں گے. یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے ہیں, دھمکیاں محسن نقوی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, دے مار دے گا نا. اس نے جیسے لوگوں نے, میں کہا جی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, ان کے منہ کو خون ہے, یہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے, اسے یہ آپ کو بھی مار دیں گے, یہ کیونکہ ان کے منہ کو خون, یہ آپ کو مار دیں گے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے, ہم موت سے ڈر مار دیں. مگر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے اس چیز سے کہ آپ اگر نکلیں گے, ہم نکلیں گے. اور اگر انہوں نے عمران خان کو کچھ یقین جانے, یہ مذاق نہیں ہے یہ. اور خان صاحب نے کہا تھا مجھے, کہتا یہ مجھے مار دیں گے, اور ہم نے نہیں بتایا, اور میں نے اس سے نہیں بتایا نہیں, اور میں خود دل نہیں کیا بات کرنے کو, اور وہ صحیح کہہ رہے تھے. آج میں دیکھ رہی ہوں بالکل صحیح تھا. اب جو ہم شروع کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی لوگ ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے, ہم یا پورا ان کا مقابلہ کریں گے, منظم ہو کے آئیں گے. اور باہر کے ملکوں میں جو احتجاج ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب ملک, سارے یورپ میں, امریکہ میں لوگ کھڑے ہیں, اور یہ سمجھے بھی نہ, ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے, ہمارے سے ملوانا چاہیے, اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. آج تک ان سے پوچھیں, یہ کبھی پمز گئے ہیں, یہ الشفا کبھی گئے ہیں, یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا. عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ. اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئیں, ان کو داخل کریں, ہم سب کو دکھائیں, ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے, ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے, فیملی ان کے ساتھ ہوئے. ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی وجہ سے طالبان کوئی معاملہ ہوا ہے, اور جو ڈاکٹر ندیم تھے ان کا نام بھی سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ہی دیا. میڈم اسی سے جڑا ہوا سوال, ایک سیکنڈ, ہاں بتاؤ. پی ٹی آئی میں شدید اختلافات کی وجہ آپ کو قرار دیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ میڈم علیمہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی علاج کے اوپر جو ہے وہ اس کو متنازع قرار دے رہی ہے اور اس پہ سیاست کر رہی ہے. اچھا میڈم, اچھا اس کا جواب تو عمران خان کے پیغام میں آپ کو مل گیا ہوگا. عمران خان نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں جو مجھے دیکھا گیا کل. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رسائی دی جائے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے, کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہیں, وہ فکر مند ہیں. انہوں نے کہا ہے میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ یہ اس وقت میرا علاج ہونا چاہیے. تیسرا انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں وہ میرے ڈاکٹروں تک پہنچائی جائیں.
एक सेकंड वो पूछ रहे हैं। हाँ, ठहर जाओ। मैडम, कहा जा रहा है कि आपने मना किया पार्टी रहनुमाओं को और डॉक्टर्स को जेल जाने से। अगर ये दुरुस्त है तो क्या एक मिनट, मुझे एक जवाब, बात सुने। बात इमरान खान की सेहत की हो रही है, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपके ये सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही, आप इमरान खान की फिक्र करें। इमरान खान के बारे में पूछिए कि उनकी इस वक्त क्या हालत है। आप ये क्या लोग लगे आप ये बातें कर रहे हैं? छोड़ो, ये सियासी गुफ्तगू नहीं क्या हो रही, बस कर दें। अलीमा खान साहब, ये बताइए, पिछले 5 दिनों से बानी चेयरमैन की रिहाई सेहत के लिए धरना चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस में भी चल रहा है, केपी हाउस में भी चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। धरना उस वक्त किया जाता है जब पार्लियामेंट का टाइम खत्म हो जाता है। इस हवाले से क्या आपसे आपका क्या ख्याल है कि असर नहीं हो रहा? आपका ख्याल है बिल्कुल असर हो रहा है। ये जो मुसीबत पड़ी हुई है इनको बिल्कुल असर हो रहा है। अदालतों में जज के पास भागे जा रहे हैं। ये माशाल्लाह अदालतों को जरा मैं आपको बात कर रही हूँ। एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ, पहले सुना करें। 1 साल हो गया है। जज डोगर, इमरान खान की रिहाई हो सकती है आज, कल सुबह को। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सुबह हो सकती है अगर वो अलकादर केस और तोशाखाना केस सिर्फ सुन ले और बेल दे दे। 15 मिनट के अंदर इमरान खान और तो जज को किसने रोका हुआ है? ये जब हम अदालत के ऑर्डर लेके जाते हैं, जज डोगर ने जिसने रोका हुआ है, जब हम अदालत के 3 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट ऑर्डर के साथ अड्याला जेल के बाहर खड़े होते हैं, लॉयर्स खड़े होते हैं, अदालतों के ऑर्डर, पुलिस उसको ऐसे समझती है कि ये कूड़े की टोकरी। उनके तो हमें पुलिस वालों ने कहा हम इनको मानते ही नहीं है। आज इन्होंने एक बंदे ने कानून तोड़ा है। इनकी जायदादें सारी बाहर हैं, इन्होंने तो जहाजों में उठ के चले जाना। आप उनके लिए क्यों यहाँ पे खड़े होके सुप्रीम कोर्ट झंडे उठा रहे हो? एक सेकेंड, आप लोग मेरी बात सुने। आप लोग जो अंदर से कई हैं, मैं उनको जानती हूँ, बड़े अच्छे हमारे बच्चे भी हैं और मुझे पता है कि उनके ऊपर मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन याद रखें आप यहाँ खड़े रह जाएंगे। उन्होंने पहला जहाज पकड़ के बाहर मुल्क के चले जाना, क्योंकि जो सारी दौलत यहाँ की लूटी हुई है उनकी बाहर है। एक सेकंड धरने जारी रहेंगे, क्या आपकी इंस्ट्रक्शन है? मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर लोग निकल आते हैं, हम खुश हैं कि हमें सपोर्ट मिल रही है और इमरान खान के लिए खड़े हैं। हमें हौसला मिलता है कि इमरान खान का इलाज इस प्रेशर से ही हो गया। हम तो खड़े हैं। याद रखें, जब तक हम इन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी। प्रोटेस्ट क्या होती है दुनिया में? सारी दुनिया में प्रोटेस्ट हर जमहूरी मुल्क में होती है, और उसका मकसद क्या होता है? आप अपना, जब आपका कोई सुनाई ना हो तो सड़कों पे निकलते हैं ताकि आप प्रेशर डालें, ताकि अपने मुतालबे मनवाएं। हमारा मुतालबा इमरान खान का इलाज है। और जितने लोग इमीडिएटली, और जितने लोग सुनने दे, मुझे बात खत्म करने दे, जितने लोग बाहर निकलेंगे और प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, इतना प्रेशर बनाएं कि इमरान खान अस्पताल में लेकर जाए। डिमांड हमारी यही है। और शिफा इंटरनेशनल में बात की कि जितनी रिहाई की कोशिश मोहसिन नकवी ने की है, किसने नहीं की, इवन कि उन्होंने फिल्म। एक बात, अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान का इलाज ठीक हुआ है, अगर इनका ख्याल है कि आपने कोई ऐसा मसला नहीं है इमरान खान के साथ, तो फिर छुपा क्यों रहे हैं? ये छुपा क्यों रहे हैं कि इमरान खान तक ना डॉक्टर जा सकता है, इमरान खान का ना कोई देख सकता है? छुपाया क्यों हुआ इमरान खान को? और अपना पूरा मैन्युफैक्चर करके अपने 2 बंदे भेज दो। उस बेचारे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी इनको चैलेंज करने के लिए। पता नहीं क्या धमकियां देते हैं। इसलिए या ये छुपा रहे हैं कुछ, और ये अगर नहीं छुपा रहे तो मोहसिन नकवी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ के, उनको कहें कि नहीं, अगर डर लग रहा आपको इमरान खान से, नहीं आप खौफजदा, इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल में उनको फौरी तौर पे ले जाया जाए। उनके अपने मॉलेज को वहाँ होना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट हैं निगरानी डॉक्टर आसिम यूसुफ करेंगे। अगर चाहते तो हम दोनों डॉक्टर जाएं, लेकिन ये तो तुम्हारे से 3 दिन से नेगोशिएशन में कर करके इन्होंने ज़ीरो कर दिया।
मतलब इनकी हरकतें देखें, झूठे लोग शुरू कहाँ से करके जी कमिटमेंट गारंटियाँ, और उसके बाद करके रिजेक्ट हो रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली और ज़ीरो कर दिया, और फिर ये ड्रामा रचा दिया, ये झूठ बोल रहे हैं और इनको डर लग रहा है इमरान खान से। लेकिन इमरान खान हॉस्पिटल में ये दाखिल करें और ये हमारा मुतालबा है। और मैं कह रही हूँ कि ये जैसे नौरीन न्याज़ी ने कहा, ये जद्दोजहद जो शुरू हुई हुई है, हम इस वक्त, पहले हम बड़े आराम से करते थे, आज आपने कभी हमारा रिएक्शन देख लिया है? हम इस वक्त, हमें कबूल ही नहीं है, इसके आगे चीज़ बढ़ेगी। हम सारे पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। इस सिर्फ क्या मांग रहे हैं, पहले बताएं मांग क्या रहे हैं? इलाज। अच्छा, मुझे दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आई, उसने कहा कि आप गो हेड दें, हम कासिम ज़मान को भेजते हैं और वो चले जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, और मैं कहा कासिम ने क्या कहता है, वो कासिम बातें करेंगे खान साहब से। मैंने कहा आपको समझ आ रही है, हम खान साहब को के लिए बातें करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम डॉक्टर को भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी पर एतबार नहीं है।